حمد و ثنا کے بعد میرے پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم مسلمانوں کا جو سال ہے وہ اسلامی ہجری سال مانا جاتا ہے، لیکن چونکہ کافی سارے معاملات ہمارے وہ عیسوی سال کی مناسبت سے بھی ہوتے ہیں، اور جب یہ سال کا اختتام ہو رہا ہے 2022 کا بالکل اینڈ ہے، ایک دن باقی رہ گیا، آگے 2023 آنے والا ہے، تو اس وقت بھی کئی لوگ ایک دوسرے کو مبارکیں دیں گے، نیا سال مبارک ہو، نیا سال خیر و برکت والا ہو۔ ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، برکت کی دعا دینی چاہیے، لیکن ہم نے یہاں ایک تھوڑی سی اپنی سوچ کو اس حوالے سے سوچنے پر مجبور کرنے کہ یہ جو سال ہوتا ہے نا جی، سال بہت بڑا ہوتا ہے۔ سال میں 365 دن ہوتے ہیں، یہ جو سال ہے انگریزی والا عیسوی سال، 365 دنوں کا اگر ہم حساب لگائیں تو ایک دن کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹوں کے اندر پھر منٹ ہوتے ہیں، منٹوں میں پھر سیکنڈ ہوتے ہیں، اور سیکنڈ منٹوں میں بدلتے ہیں، منٹ گھنٹوں میں بدلتے ہیں، گھنٹے وہ پہروں میں بدلتے ہیں، پہلا پہر، دوسرا پہر، تیسرا پہر، پورے دن کے اندر 8 پہر ہوتے ہیں، اور اس طرح ایک دن بنتا ہے۔ ایک ہفتے کے اندر 168 گھنٹے ہوتے ہیں روزانہ کے 24 گھنٹوں کے حساب سے۔ بڑا وقت ہوتا ہے سال، جب سال گزرتا ہے اگلا سال آتا ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے پہلے یہ ہم تھوڑی سی اپنے اندر ایک فکر پیدا کر لیں کہ وقت، ٹائم کتنا قیمتی ہے۔ وقت کو برباد کرنا، وقت کو ضائع کرنا، وقت کی اہمیت کو نہ سمجھنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے لوگوں کی، جو وقت برباد کر دیتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ وقت ان کو برباد کر دیتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کاش ہم نے وقت ضائع نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے وقت ضائع نہ کیا ہوتا۔ قرآن پاک پر ذرا ایک نظر دوڑائیے۔ آپ کا میرا یہ ایک اصول ہے، طریقہ ہے معاشرے کا، ہم جب بھی کوئی قسم اٹھاتے ہیں اپنی زبانوں سے تو کسی اہم سے اہم چیز کی قسم اٹھاتے ہیں، ہلکی چیز کی قسم نہیں اٹھائی جاتی۔ اگر کوئی بندہ ہلکی چیز کی قسم اٹھائے بھی کسی معاملے میں، دوسرا بندہ کہتا ہے بھئی یہ کوئی قسم دے رہے ہو، بڑی چیز کی قسم دو۔ اور زیادہ سے زیادہ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں بھی اگر کوئی بڑا ہی معاملہ ہو تو کہتے ہیں بھی قرآن پاک کی قسم دو، مسجد میں داخل ہو کر قرآن پاک کی قسم دو، اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں۔ قسم کے احکام کیا ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میں معاشرے کی بات یہ کر رہا ہوں کہ اہم سے اہم چیز کی قسم لی جاتی ہے۔ تو ذرا سوچئے، آپ کا میرا یہ ذہن ہو کہ اہم سے اہم چیز کی قسم لینی ہے، اٹھانی ہے، بیان کرنی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کسی ہلکی چیز کی قسم اٹھائے گا؟ اللہ تعالیٰ، بندہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ قسم اٹھائے، قسم بیان کرے، قسم ارشاد فرمائے، حالانکہ وہ قسم نہ بھی اٹھائے تو اس کی بات سے بڑی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اس کا کلام پھر بھی بڑی شانوں والا، سب سے بڑی شانوں والا کلام، لیکن وہ پھر بھی قسم اٹھائے، جس چیز کی قسم اٹھائے تو ہم سوچ سکتے ہیں وہ چیز کتنی اہم ہوگی، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اس چیز کا کتنا بڑا مقام ہوگا جس کو اللہ پاک قسم کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں دیکھیے، قرآن پاک نے 24 گھنٹوں کے حساب سے مختلف اوقات کا نام لے لے کر اللہ پاک نے اپنی قسموں کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہی سورہ فجر ہے، اور اس کے شروع میں پہلا لفظ یہ ہے، حرف یہ ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے والفجر، والفجر، فرمایا مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے۔ یہ جو واو ہے نا شروع میں، واو کی کئی اقسام ہیں عربی زبان کے اندر، یہاں پر یہ جو واو آئی ہوئی ہے اس واو کو کہتے ہیں واو قسمیہ، یہ قسم کے لیے یہ واو استعمال ہوتی ہے۔
جیسے آتا ہے نا والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ المکرمہ کی قسم، یہاں بھی واو استعمال ہوئی ہے، والضحیٰ، مجھے چاش کے وقت کی قسم، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی ایک تفسیر جو لی گئی اس پر مجھے آقا پاک کے چہرہ انور کی قسم۔ تو وہاں واو بمانا واو قسمیہ، یہ قسم کے لیے استعمال، اللہ پاک فرماتا ہے والفجر، مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے، وہ 10 راتیں جو ذی الحج کے پہلی 10 راتیں مانی جاتی ہیں ان کی قسم ہے۔ قرآن پاک میں ایک بڑی مشہور صورت ہے، ہم اکثر یہ پڑھتے رہتے ہیں، والشمس وضحاہا، فرمایا مجھے سورج کی قسم، اور سورج یہ وقت کا سب سے اہم ترین ذریعہ ہے۔ سورج آیا دن شروع ہو گیا، سورج غروب ہوا رات شروع ہو گئی، تو جو وقت کے لے کے آنے جانے کا اللہ پاک نے سبب بنایا ہوا ہے سورج، فرمایا مجھے سورج کی قسم، والشمس وضحاہا، اور فرمایا اس سورج کے اندر سے جو روشنیاں نکلتی ہیں، صبح کی روشنی ہو، آج کل تو یہ گھڑیاں بن گئی نا، ہم یہاں سے ٹائم فکس کرتے ہیں کہ اتنا ٹائم ہو گیا اتنا ٹائم ہو گیا، لیکن پہلے دور میں سورج کی رفتار سے، سورج کی روشنی سے یہ سارا وقت کا حساب لگایا جاتا تھا۔ فرمایا اس کے اندر سے جو روشنی نکل رہی ہے اس روشنی کی بھی مجھے قسم ہے، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، اور فرمایا جب سورج غائب ہو جائے، رات کو چاند آ جائے، تو جو رات کے وقت چاند آ کر رات کے پہروں کو بدلتا ہے اپنی چاندنی سے، فرمایا مجھے اس چاند کی قسم ہے۔ آگے بات کیا ہو رہی ہے وہ آگے چل کے ہے، لیکن یہاں اللہ پاک نے وقت کی قسم ارشاد فرمائی ہوئی ہے۔ ایک سورت ہے جس کا نام ہی سورہ اللیل ہے، رات، اس میں اللہ پاک کا پہلا یہ جملہ ہے واللیل اذا یغشا، فرمایا مجھے رات کی قسم ہے جب وہ چھا جاتی ہے، والنہار اذا تجلی، فرمایا مجھے دن کی قسم ہے جب وہ روشن ہو جاتا ہے، دن کی قسم، رات کی قسم، صبح کی قسم، دوپہر کی قسم، دوپہر کی گھڑیوں کی قسم، رات کی مختلف گھڑیوں کی قسم، یہ ساری وقت کی قسمیں اللہ پاک بیان فرما رہا ہے، اور ہم وقت کو اہم ضائع کیے جائیں۔ اور فرمایا یہ والی صورت جو بھی میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، والعصر، فرمایا مجھے عصر کی قسم ہے، اور عصر کا ایک وقت معین ہے جو ہم نماز عصر کا وقت لیتے ہیں، اور دوسرا عصر کا معنی ہوتا ہے مکمل زمانہ، آل ٹائم، اوور ٹائم، سارے کا سارا، سارے ٹائم کے اوپر، وقت کے اوپر، دن ہو، رات ہو، 24 گھنٹے ہوں، سال ہو، 10 سال ہوں، ہزاروں سال ہوں، سارے زمانے کو العصر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے مجھے سارے کے سارے زمانے کی قسم ہے، اور اگر عصر کا ٹائم لے لیں صرف تو پھر وقت ہوگا کہ فجر کی قسم جب دن شروع ہو رہا ہے، اور عصر کی قسم جب کہ دن اب ختم کی طرف جا رہا ہے، تو عصر کی بھی قسم ہے۔ یہ ساری قسمیں مختلف حساب سے بیان کرنے کے بعد ایک پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیں، کیا اللہ پاک ہمیں عام چیز کی قسم اٹھا رہا ہے؟ یہ جو ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے، یہ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ زندگی، جان، سانسیں، یہ کس چیز کا نام ہے؟ ہم کہتے ہیں جناب نبض چل رہی ہے، روح اندر موجود ہے، عمر 5 سال ہوگی، 10 سال ہوگی، 20 سال ہوگی، یہ جو ہم عمریں گنتے رہتے ہیں اور امید لگائے رکھتے ہیں بچہ جوان ہوگا، بڑا ہوگا، شادی کریں گے، شادی ہونے کے بعد پھر امید ہو جاتی ہے آگے ان کے پوتے ہوں گے، میرے پوتے ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے، پھر آگے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ سارا وقت ہی تو ہے، یہ جو زندگی ہے، ٹائم، زندگی، وقت ہے۔ اور بندہ کوئی کہے کہ جناب وقت کی قدر ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ بہت بڑے دھوکے کے اندر ہے۔ میں نے آگے چلتے چلتے ایک جملہ بولا ہے، اگر آپ بھائیوں نے غور کیا ہو تو، جو وقت کو برباد کرتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ وقت ان کو برباد کر دیتا ہے، پھر سوائے پچھتاوے کو ان کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ وہ کاش 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 میں نے وہ وقت گزارا ہوتا، کاش میں نے اس وقت یہ کیا ہوتا، کاش میں اس وقت یہ کر لیتا، کاش وہ وقت تو چلا گیا، اب وقت تو نہیں آئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، یاد رکھو، یقیناً پکی بات ہے، فرمانے باری تعالیٰ ان الانسان لفی خسر، فرمایا یقیناً، قسم اٹھانے کے بعد فرمایا یقیناً، بے شک انسان گھاٹے کے اندر جا رہا ہے، انسان نقصان کے اندر جا رہا ہے، انسان اپنا فائدہ نہیں کر رہا، خسر،
خسران کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے، اپنا نقصان کیے جا رہا ہے انسان۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں انسان گھاٹے میں ہے، لیکن ہر انسان گھاٹے میں ہے، ہر بندہ ہی گھاٹے میں ہے۔ آگے اللہ پاک نے انسان کا ذکر کرنے کے بعد استثناء فرمایا، فرمایا ایک انسان ایسا بھی ہے جو گھاٹے میں نہیں ہے، اور اس انسان کو چاہیے کہ جو گھاٹے سے نکلنا چاہتا ہے وہ یہ 4 کام کر لے۔ کتنے کام جی؟ 4۔ اور وہ 4 کام آپ کے میرے بتائے ہوئے نہیں ہیں، خود اللہ پاک کا کلام وہ 4 کام ارشاد فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلا کام، جو گھاٹے سے بچنا چاہے، نقصان سے بچنا چاہے، اور ہم بڑے عقل مند ہیں، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ ہمیں عقل کوئی نہیں ہے، یقین جانے بندہ اتنا عقل مند ہے، اتنا عقل مند ہے کہ ہماری دوسرے لوگوں کی عقل دنگ رہ جائے کہ بندہ کتنا عقل مند ہے۔ جب کبھی ہوتا ہے نا اپنے کو لین دین کا معاملہ، ظاہری پیسے لین دینے کا معاملہ، تو فوری طور پر چیکنگ ہوتی ہے کہ یار یہاں مجھے گھاٹا تو نہیں ہو جائے گا، مجھے نقصان تو نہیں ہو جائے گا۔ کبھی ایسا سوچا ہو کہ جان بوجھ کر بندہ گھاٹے کے اندر چلا جائے؟ کوئی اگر بڑا چلاک نکلا ہے تو دھوکہ دے کے نکل جائے تو کہتے ہیں یار میں تو بڑا چلاک بندہ سی، اگلا میرے تو ہی چلاک نکلا ہے یار، انہیں مینوں ویکھو مینوں فراڈ لا لیا، میں دنیا نو چار رہا ہوں مینوں چار گیا ہے۔ کوئی ہوگا کبھی کوئی ایسا ہو تو، ورنہ ہر بندہ اپنے فائدے کا لازمی سوچتا ہے، کہیں نقصان نہیں اٹھاتا۔ اور یہ باہر جائے نا، یہ بڑے بڑے مال کے اوپر، یا اب تو چھوٹی جگہوں پر بھی آ گئے، وہاں مشینیں رکھی ہوئی ہیں نوٹ دیتے لیتے ہوئے، نوٹ کو چیک کرتے ہیں کہیں کھوٹا تو نہیں ہے، 2 نمبر تو نہیں ہے، نقل تو نوٹ نہیں آ رہا، کہیں جعلی نوٹ تو نہیں آ گیا، کھری چیز لیتے ہیں۔ ادھر سے چیز لی، ادھر سے پیسہ دیا، وہ پیسہ چیک کرتا ہے، پیسے کی قدر بڑی قدر ہے، پیسے سے بڑا کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، یہ سارا قرآن پاک آپ کے سامنے ہے، کوئی ایک آیت آپ کو نہیں ملے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے پیسے کی قسم اٹھائی ہو۔ حالانکہ پیسہ بڑی شے ہے، دولت ہونی چاہیے، لیکن کہیں نہیں ملے گا کہ پیسے کی قسم اٹھائی ہو۔ اللہ پاک نے وقت کی قسم اٹھائی ہے، اور وقت دے کر ہم کیا لے رہے ہیں؟ سوچئے، وقت اتنی بڑی چیز ہم جب گزارتے ہیں، وقت گزر رہا ہے، ٹائم گزر رہا ہے، اس کے بدلے میں لے کے آ رہے ہیں۔ تفسیر کبیر دیکھیے، امام فخر الدین رازی علیہ رحمت تفسیر کبیر اسی صورت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ نے مجھے یہ بات سنائی، سمجھائی کہ اس کا معنی کیا ہے، والعصر، یقیناً یقیناً اللہ پاک فرماتا ہے انسان گھاٹے میں ہے، مجھے زمانے کی قسم۔ کیسے گھاٹے میں ہے؟ کہتے ہیں ایک دن میں گیا بازار میں، وہ بزرگ فرماتے ہیں میں ایک دن بازار میں گیا تو بازار میں اس دور کے اندر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بندہ پھٹے پر رکھ کے برف بیچ رہا ہے، اور برف آپ بھائی بھی جانتے ہیں جب باہر پھٹے پر رکھی ہوگی تو مسلسل برف پگھلتی ہے، ایک ایک قطرہ، دو دو قطرے اس کے نیچے گرتے جاتے ہیں، نیچے گرتے جاتے ہیں۔ بزرگ آدمی تھا بیچارہ، اب جو برف بیچ رہا ہے تو اس کا جو ذریعہ آمدنی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہی برف۔ تو بیچارہ درد کے مارے، دکھ کے ساتھ لوگوں کو آواز دیتا ہے، اوے گزرنے والو، او گزرنے والو، کوئی مجھ سے 1 درہم کی برف لے لو، کوئی مجھ سے 2 روپے کی برف لے لو، اس دور کے درہم آج کے روپے، کوئی 1 روپے کی برف لے لو، یہ میرا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے، ختم ہوا جا رہا ہے، شام تک میری ساری برف پگھل جائے گی، تو کوئی گزرنے والا مجھ سے 1 درہم کی لے لے، 2 درہم کی لے لے، میں وہ 1 درہموں 2 درہموں کے ذریعے اپنے گھر والوں کا راشن لے لوں گا، ان کے خرچے کا اہتمام کر لوں گا۔ اگر تم نہیں لوگے تو میری ساری برف پگھل جائے گی، پانی بن کے سب ضائع ہو جائے گی، میرا سرمایہ سایہ ضائع ہو جائے گا۔ وہ بزرگ گزرنے والے اس بابے کی یہ صدا سن کر کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا اے انسان یہ زندگی کا سارا وقت یہ بھی تیرے پاس سرمایہ ہے، یہ بھی تو تیرا سرمایہ، جیسے اس کا سرمایہ برف ہے، برف ہر سیکنڈ میں پگھل رہی ہے، اور تیری زندگی ہر سیکنڈ کے اندر کم ہو رہی ہے، سیکنڈ ختم، زندگی کا 1 لمحہ ختم، اس سیکنڈ کے بدلے میں جو ضائع ہو گیا چلا گیا کیا خرید رہے ہو؟ اس بندے کے حق میں، اس بندے کو جو برف بیچ رہا تھا اس کو برف کو سیو کر لینا، باہر رکھی برف کو، اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، برف نے پگھلنا ہی پگھلنا ہے، ہماری زندگی نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ کوئی بندہ اپنی زندگی روک کر دکھائے، کوئی کہے کہ جناب میں اپنی زندگی نہیں گزرنے دوں گا، سانس روک لے اپنا، چیک کرے کتنی دیر سانس روک سکتے ہیں۔
40-50 سیکنڈوں کے بعد سانس اوپن کرنا پڑے گا، نہیں تو طبیعت بگڑ جائے گی۔ وقت چاہ رہا ہے میرے پیارے بھائی، لیکن اس 1 سیکنڈ کے بدلے ہم لے کیا رہے ہیں؟ آج کل یہ موبائل آ گیا، منٹوں کے بدلے گھنٹوں کے بدلے کیا لیا ہم نے؟ ڈانس، ڈرامے، فلمیں، بےہودگیاں، جو اکثر لوگ اس پر جوان، خاص کر جوان لوگ اپنے وقت کو ضائع کیے جا رہے ہیں۔ اگر قدر نہیں کریں گے اپنے وقت کی تو سوائے افسوس کے کچھ نہیں حاصل ہوگا، اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اپنے 1 سیکنڈ کے بدلے، کوئی 1 سیکنڈ ادھر سے جائے زندگی کا اور ادھر سے 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 4 سیکنڈوں کے بدلے سبحان اللہ کا ثواب ہمارے کھاتے میں لکھا جائے، کہیں الحمدللہ کا کسی سیکنڈ کے بدلے میں ثواب لکھ لیا جائے، کسی سیکنڈ کے بدلے میں اللہ اکبر کا ثواب لکھ لیا جائے، کسی سیکنڈ اور لمحے کے بدلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ثواب لکھ لیا جائے۔ کتنے گھنٹے زندگیاں ہم نے اس پر ضائع کر ڈالی، اپنا وقت کتنا چلا گیا۔ میں رات کو ابھی یہاں پر بات کر رہا تھا، جو ہماری ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے محفل ذکر، کہ جب اتنے تھے نا چھوٹے چھوٹے جیسے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو تب کی 3 4 5 صورتیں بچپن میں کسی قاری صاحب سے یاد کی تھی، اب عمر ہو گیا 70 80 سال، 40 50 سال، تو وہی 4 5 صورتیں ہی آتی ہیں۔ اور دوسری طرف اس وقت اگر سائیکل نہیں تھا تو سائیکل بھی آ گیا، سائیکل سے موٹر سائیکل آیا، موٹر سائیکل سے گاڑیاں آ گئیں، 1 سے 2 ہو گئیں، کچے مکانوں سے پکے مکان بن گئے، پکے مکانوں سے 2 2 3 3 بلڈنگیں بنا لی، 4 مرلے سے 10 مرلے پر چلے گئے، 10 سے آگے 20 پر چلے گئے، کنالوں کے مکان آ گئے، کسی نے ایک کی بجائے فارم ہاؤس بنا رہے، ہر طرف ترقی ہو گئی۔ اور قرآن پاک وہی 2 صورتیں جو بچپن میں یاد کی تھی، آخری عمر کے حصہ آ گیا، کہتے ہیں جی یہ زبان پر ہی نہیں چڑھتا، زبان پر ہی نہیں چڑھتا، باقی ساری چیزیں ہاتھ پر چڑھ گئی، عقل پر چڑھ گئی اور ہر طرف ترقی ہو گئی، قرآن پاک کی زبان پر نہیں چڑھ رہا۔ عجیب فلسفہ آ گیا بھائی ہمارا، جبکہ قرآن پاک فرما رہا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ پاک فرماتا ہے یقین کرو میرے اوپر، اللہ پاک فرما رہا ہے میرے اوپر یقین کرو، یقیناً میں نے قرآن پاک بالکل آسان نازل فرمایا ہوا ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی پڑھنے والا، ہے تو صحیح، پڑھتے کوئی نہیں، چڑھ نہیں رہا زبان پر، وقت اتنا ضائع چلا گیا۔ رب کا قرآن فرما رہا ہے والعصر، اے انسان میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تو گھاٹے کے اندر جا رہا ہے، نقصان کر رہا ہے اپنا۔ سمجھیے میرے پیارے بھائیو، یہ جو سال ختم ہو رہے ہیں نا، کل ابھی دیکھیے گا رات کا ٹائم جب آئے گا 12 بجنے کے قریب ہوں گے، ہیپی نیو ایئر کے خوشی کے موقع پر جناب جو نائٹ ہے، اس نائٹ کو ایسے برباد کریں گے یہ لوگ کہ انتہائی دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، بندے اپنا وقت ضائع کر کے اپنے کھاتے کے اندر گناہ لکھوا رہے ہوتے ہیں، ہم وہ لفظ یہاں نہیں بول سکتے، اتنی بے ہودگی اس رات کو ہوتی ہے، اتنی بے ہودگی ہوتی ہے اس رات کو کہ بندہ جب غیرت والا بندہ، حیا والا بندہ سوچتا ہے تو اس کی شرم کے مارے سوچ نیچے جھک جاتی ہے، سر نیچے جھک جاتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان ہر طرف جناب ترقی ہو رہی ہے اور اسلام کے معاملے میں پیچھے جا رہا ہے۔ اللہ پاک کا فرمان سنیے، میں یقیناً انسان گھاٹے کے اندر ہے، لیکن 4 طرح کا عمل کرنے والا بندہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ اب وہ 4 عمل سمجھ لیجئے، اللہ پاک فرما رہا ہے گھاٹے میں 4 عمل کرنے والا بندہ نہیں رہے گا۔ پہلا عمل اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو پکے سچے دل کے ساتھ ایمان لے آئیں، فرمایا وہ گھاٹے میں نہیں۔ سارے ایک بار پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ، ہمارا اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان ہے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ایمان ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کائنات میں کوئی نبی پیدا نہیں ہونا، آپ سے قبل جتنے انبیاء ہوئے ہم ان سارے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ پاک نے جو صحیفے کتابیں نازل فرمائی، ہم ساری کتابوں صحیفوں پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، جنوں پر ہمارا ایمان ہے جو اللہ پاک نے مخلوق بنائی ہے، جنت دوزخ کے ہونے پر ہمارا ایمان ہے، اور فوت ہونے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ہمارا ایمان ہے، حشر پر ہمارا ایمان ہے، یہ ساری چیزیں ہم ایمان کے اندر رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، ہمارا آخرت پر بھی ایمان ہے۔ اب ایمان کے کافی سارے تقاضے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن دوسرے نمبر پر فرمایا جو ایمان لانے کے بعد اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلا عمل، دوسرا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل بھی صالحہ کرنے ہیں، ایمان لے آئے اور اس کے بعد عمل صالحہ نہیں کیے
پھر بھی گھاٹا ہے، پھر بھی نقصان ہے۔ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے ہیں، اور صالح اعمال کی بڑی لمبی فہرست ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے صالح کیا ہے، برا کیا ہے، اور سب کو پتہ ہے نماز پڑھنا صالح عمل ہے، اچھا عمل ہے، اور نماز کو چھوڑ دینا برا عمل ہے۔ اور ہر بندے کو پتہ ہے کسی کی ماں بہن کو تاڑنا، بری نگاہیں کرنا، یہ برا عمل ہے، اور اپنی نگاہوں کو جھکا جانا، شرم و حیا کا پیکر بنانا، یہ اچھا عمل ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہے موبائل کا صحیح استعمال اچھا عمل ہے، اور برا استعمال اس کا برا عمل ہے۔ اللہ پاک نے عامل الصالحات فرمایا ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہے جو عمل صالح کرے گا۔ دو، تیسرے نمبر پر خود عمل کر لیا اچھا تو ختم، فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایمان لانے کے بعد اچھا عمل کرنے کے بعد وہاں اپنے عمل تک رکنا نہیں بلکہ آگے بڑھو۔ جیسے میں آپ بھائیوں کے سامنے اعلان کر رہا ہوں، آپ اپنے اپنے ایریے میں، اپنی اپنی جگہ، جہاں جہاں آپ کی زبان چلتی ہے، جہاں آپ کی پاور ہے، جہاں آپ کا ہاتھ چلتا ہے، جہاں تک آپ کو اللہ پاک نے طاقت وسعت دی ہوئی ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے آگے بڑھو۔ وَتَوَاصَوْا، دوسروں کو بھی وصیت کرو، دوسروں کو نصیحت کرو، دوسروں کو سمجھاؤ، دعوت اللہ دو، دعوت اعمال صالحہ دو، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو برائی سے بچنا ہے ہم نے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی طرف دعوت دینے کا کام کرو۔ جو حق کی طرف دعوت نہیں دیتے، اچھے اعمال کی دعوت نہیں دیتے، فرمایا وہ بھی گھاٹے کے اندر ہے، وہ بھی نقصان میں ہے۔ اور چوتھا عمل یہ کرنا ہے میرے پیارے بھائیوں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب دعوت دے رہے ہو دوسرے لوگوں کو، کوئی بندہ آگے سے غصے ہو جائے، پریشانی دینا لگ جائے، ٹینشن دینا لگ جائے، بدتمیزی کرے، تو فرمایا پھر یہ بھی نصیحت کرنی ہے کہ صبر کرو، الجھنا نہیں۔ جو بندہ حق کے راستے میں نکلتا ہے، لوگ اس کو بڑی برائیوں کے ساتھ یاد کرتے ہیں، کبھی بھی اس کا جو استقبال ہے وہ اچھے انداز میں نہیں کیا جاتا، جو خاص کر برائی کے اندر لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن آج کا دور اتنا کمال دور ہے کہ جب ہم دعوت دیتے ہیں نا کسی کو، یقین جانے بڑے بندے آگے سے شکریہ ادا کرتے ہیں، یار مہربانی آپ کی، آپ نے ہمیں اچھی بات بتائی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، آپ نے بڑا اچھا کام کر دیا۔ تو میرے پیارے بھائیو، آخری پوائنٹ میں نے چاروں کے چاروں بڑے مختصر وقت کے لیے بڑے مختصر انداز میں ذکر کیے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی ہے ہم نے اعمال صالحہ کو اپنائیے، سال بدل رہے ہیں، وقت ضائع ہو رہے ہیں۔ وہ ایک قول ہے حضرت امام حسن بصری کا، اور انہوں نے بھی فرمایا کہ میں نے آگے کسی سے یہ روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں جب یہ صبح سورج آتا ہے نا، صبح سورج طلوع ہوتا ہے، تو صبح کا سورج ہر بندے کو مخاطب کرتا ہے، ہر بندے کو سورج کہتا ہے کہ اے بندے، میں تیری زندگی میں آج کے دن میں پہلی بار آیا ہوں، جو کل تھا وہ کل کا تھا، آج میں پہلی بار آیا ہوں، اور یاد رکھنا میں کبھی لوٹ کے واپس نہیں آؤں گا۔ آج کی ڈیٹ میں اس دن میں دوبارہ واپس سے نہیں آؤں گا، میں ایک بار آ گیا ہوں، شام کو جاؤں گا تو اگلا دن نیا ہوگا، اور اگلے دن دوبارہ پھر یہی آواز آئے گی، سورج کہے گا اے بندے، میں تیری زندگی میں آج پہلی بار آیا ہوں، مجھ سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے کر لے، میں کبھی لوٹ کے واپس نہیں آؤں گا۔ اور یہ حقیقت میں صدا ہوتی ہے صبح کے وقت کی۔ وقت یہ کہتا ہے کوئی بندہ کروڑوں کمائے، ہزاروں کمائے، اربوں خربوں کمائے، جب کوئی ٹینشن بنتی نا، ہارٹ فیل ہو رہا ہے، وہ کینسر ہو رہا ہے، اللہ پاک محفوظ رکھے، وہ جو لاکھوں کروڑوں کمایا ہوتا ہے نا، وقت لگا کر، اپنا وقت ضائع کر کے، وقت لگا کے کروڑوں کمایا ہوتا ہے، بندہ ڈاکٹروں کو کہتا ہے کروڑوں لے لو، مجھے یہ وقت بچا دو، میری زندگی بچ جائے۔ وہ جو پہلے وقت لگا کے کروڑوں کمایا، اب وہ کروڑوں دے رہا ہے اور کہتا ہے یہ وقت مجھے لے دو، 1 سال کے لیے مجھے زندگی اور مل جائے، 2 سال شاید میں اور جی لوں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، جتنا بھی پیسہ دے دو گے ہمیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا ہارٹ فیل ہو رہا ہے، اٹیک ہو گیا، برین ایمریج ہو گیا، نسیں پھٹ گئی ہیں دماغ کی، تو یار لاکھوں لینے ہیں، کروڑوں لینے ہیں، لو کرو ان کا، کہتے ہیں ختم، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ دولت، وہ پیسہ جس کی خاطر وقت برباد کر دیا، زندگیاں برباد کر دی، وہ پیسہ پھر بندے کے کام نہیں آتا۔ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے 28ویں سپارے کے اندر، اے لوگو یاد رکھو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور یہ دولت دنیا کی، یہ اولادیں جو صالحہ نہ ہوں، وہ اولادیں تم سب کے لیے آزمائش ہیں، اس آزمائش سے بچو، اس فتنے سے بچو، اللہ پاک کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ دنیا میں وقت جو ضائع نہیں کریں گے، وہ وقت پھر ان کو دکھائے گا ایک وقت
کہ جب لوگ ضائع نہ کرنے والے لوگوں کی قدر کریں گے تو کہیں گے یار میں نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا، الحمدللہ میں نے وقت کی قدر کی ہے۔ وقت کی قدر کی خاطر یہ برائیوں سے بچ کر اپنے بچوں کو اسلام کی طرف لائیے، اعمال صالحہ کی طرف لے کر آئیے، مسجد کی طرف لے کر آئیے۔ ہم نے الحمدللہ اس سوسائٹی کے اندر اتنا خوبصورت اہتمام کیا ہوا ہے، میرا خیال ہے اور سوسائٹیوں میں ایسا کم ہی کہیں دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں الحمدللہ عمر کے ہر بندے کے لیے ہر وقت تعلیم کا اہتمام موجود ہے، بچوں کے لیے موجود ہے، اور محفل ذکر کا اہتمام جو ہم ہر جمعرات کو کر رہے ہیں نماز عشاء کے بعد صرف ایک گھنٹہ پورے ہفتے کے اندر، اس کے لیے کافی سارے لوگ الحمدللہ آتے ہیں۔ اور خواتین کے لیے ہم نے یہاں اہتمام کیا ہوا ہے بروز جمعۃ المبارک صبح 9:30 سے 11 بجے صرف ایک 1.5 گھنٹہ، باقی پورا ہفتہ اپنے پاس رکھیں۔ ایک ہفتے کے اندر میں نے کہا 168 گھنٹے ہوتے ہیں، اپنے معاملات چلائیں اور 1 گھنٹہ اللہ پاک کی یاد کے لیے وقت دیجئے۔ مسجد کے دروازے کھلے ہیں، اللہ پاک کا ذکر عام ہو رہا ہے، جو بندہ آئے گا الحمدللہ۔ یہ ابھی عامر صاحب مجھے بتا رہے تھے اندر بیٹھ کر، پہلے بھی انہوں نے بتایا اور میں نے بھی پہلے سنایا ہے، جو بندے آتے ہیں الحمدللہ ان کے اندر اس طرح سے تبدیلی آ رہی ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کہتے ہیں میں خود وہاں پر رو پڑا جب میں نے دیکھا ایک بندہ اس طریقے سے برائی سے بچ کر اچھائی کی طرف نکل گیا۔ اللہ پاک فضل فرما رہے ہیں، ہم اگر ماحول صحیح چوز کریں گے تو اللہ پاک کے فضل سے ماحول کا اثر آئے گا ہمارے اوپر۔ جو برائی کی محفلوں میں جائیں گے برائی کی محفلوں کا اثر ان کے اوپر آ جائے گا، اور اللہ پاک کے گھر کے اندر تو ہمیشہ رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر اسلام کے احکامات کی طرف مائل ہو کر اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل کی جو رات ہے میرے پیارے بھائیو، خاص طور پر جوان سنیں، برباد ہونے سے بچائیے گا۔ کل رات انشاءاللہ ہم نے محفل کل رات بھی رکھی ہوئی ہے عامر صاحب کی زیر نگرانی الرحمان گارڈن کے اندر، سوتر مل جو ہے، یہاں پر آئیں اور ساری رات محفل ذکر میں گزار کر برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ پاک کی رضا حاصل کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔